بن چکا ہے، طالبانی قسم کے لوگ یہاں پہ، عام لوگ بھی، یہ نہیں کہ کوئی لمبی داڑھی ہے یا کوئی ایسا حلیہ ہے. آپ یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس کو بھی اگر دیکھیں جو آج کل ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مشال خان کا جو مرڈر کیس ہوا تھا، وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، بچے تھے وہ جنہوں نے اس کو مار ڈالا. تو یہ والی سوچ کو کیسے بدلیں گے؟ یہ مجھے تو نہیں لگتا کہ بدل پائیں گے بہت جلد. نہیں ایبسولوٹلی، بہت ساری چیزیں اوپر سے اگر پولیٹیکل ول آئے تو کیا جا سکتا ہے. آئی نو کہ مشرف بڑا انہوں نے ایک انلائٹنڈ ماڈریشن کا نعرہ لگایا تھا. انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ یا تو آپ اسلامی ریاست بنے، اسلامی جمہوریہ جو آکسی مورون ہے انہوں نے کریٹ کیا، یہ نہیں ہو سکتا. اسلامی جمہوریہ، یہ دو چیزیں میوچلی ایکسکلوسیو ہیں، یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. یا تو آپ ایک سیکولر ریپبلک بنے، یا پھر آپ بن جائیں اسلامی ملک، بن جائیں افغانستان، کاٹیں لوگوں کو، برقعے پہنائیں اور داڑیاں اگائیں، ان کے ہاتھ کاٹیں، چوکوں پہ ان کو کوڑے لگائیں پھر. لیکن یہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ دنیا بدل چکی ہے. یہ دنیا بادشاہوں کے دور کے اوپر نہیں چلتی، یہ دنیا مذہبی اصولوں کے اوپر اب نہیں چلتی. دنیا بدلتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو اسی لیے انہوں نے دونوں طرح سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، دونوں طرح سے چوکے چھکے مارنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے نہ تیتر نہ بٹیر، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو یہ اوپر سے ہی اگر کوئی ڈائریکٹو آئے، ان میں ہمت ہو. کہنے کی بات یہ کہ جب ابھی پی ٹی آئی کے اوپر جب انہوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تب تو ان کے اندر بڑی ہمت آ گئی. انہوں نے پنجاب کے اندر بھی لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا، تب تو بہادر ہیرو بن گئے. تو جب ملک کی ڈائریکشن صحیح کرنے کی بات آتی ہے تب نہیں ہے ٹھیک ہوتا. وہ بھی کیا کریں، وہ کبھی کوئی حاجی آ جاتا ہے تو کبھی حافظ آ جاتا ہے. تو اب کیا کریں اب. وہ اس کو ایک تو لیک آف پولیٹیکل ول ہے، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت سارے لوگ، ہم سرویز آفٹر سرویز ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے. پیو کا سروے یورپ کا، کہ یورپ میں یہ جھوٹ تو بول دیتے ہیں یہاں پہ عام لوگوں کے اوپر، کیونکہ مذہب کے نام پر جھوٹ بولنا جائز ہے. تو یورپ کا میں آپ کو لنک بھیج دوں گا، اس میں آپ جب ڈالیں گے ڈسکرپشن میں بے شک ڈال دیجیے گا. 2017 کا، یہ ابھی ریسنٹ کا بھی نہیں، 2017 کے پیو کے سروے کے مطابق پورے یورپ میں 1,60,000 زیادہ لوگوں نے اسلام چھوڑا بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے اسلام قبول کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹ ڈیفیسٹ تھا. یعنی اگر 40,000 لوگوں نے، گوروں نے یا نان مسلم اسلام قبول کیا، تو 2 لاکھ لوگوں نے اسلام چھوڑ بھی دیا. یہی چیز ہم باہر دوسرے ملکوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب اگین یہ نہیں ہے کہ آپ کو انٹیگنائز کیا جا رہا ہے کہ او جی تمہارا مذہب. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروپینسٹی ہے آج کل کے ماڈرن زمانے میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں، یہ سوشل میڈیا کی فاسٹ فلوئنگ انفارمیشن کے زمانے میں، سائنس کے دور میں، لوگوں میں عقل آ سکتی ہے. جب کوئی بچہ یونیورسٹی جاتا ہے، مدرسے کی بات نہیں کر رہا، جب کوئی بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے، ہمارے بچے بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ان کے دماغ ابھی بھی اتنا ہی ہے، تو ان کا دماغ بھی کھل سکتا ہے. وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء کیا ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی دوسری فلسفیز کیا ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ مذہب سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی میرا کہنے کا مطلب یہ پروپینسٹی ہے. تو ہم پیدا ہی پاگل نہیں ہوئے. تو لیکن اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. لیکن وہ پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی. دس از وائی آئی سیڈ کہ اگر ادھر سعودی عرب میں آ رہی ہے تو شاید ادھر سے بھی تھوڑا سا آ جائے کہ او بھائی، خیر انہوں نے پہلے جس طرح مدرسوں کے لیے ہمیں پیسے دیے، شاید اس دفعہ یونیورسٹیوں کے میں پیسے دے دیں اور ساتھ شرطیں رکھیں کہ نہیں یہاں پہ تم نے سیکولر تعلیم پڑھانی ہے. ایسا کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. لیکن یہاں پر لوگوں کا حال یہ ہے کہ مجھے ایک صاحبہ ملی کہیں مارکیٹ میں، اور ان سے میں وہ بات کر رہی تھی، دوسروں سے بتا رہی تھی کہ جی میں نے اتنی بار قرآن پڑھا ہے اور میں نے اتنی بار جو ہے وہ روز پڑھتی ہوں اور یہ کرتی ہوں، تو سب سے اچھی بک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، مان لیا سب سے اچھی بک ہے. آپ نے باقی کسی ریلیجن کی بک پڑھی ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں. میں نے کہا جب پڑھی ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے جو آپ اس کے خلاف بات کر رہی ہیں. تو وہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئیں وہ، اور جب مجھے لوگوں نے چپ کرایا کہ پھر جھگڑا ہو جائے گا. تو ہمارے یہاں آخر ایسا کیا پرابلم ہے کہ ہم کسی دوسرے ریلیجن کی بک کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم نے ایک اپنا جیسے کہتے ہیں نا لکیر کے فقیر بنے. ٹھیک ہے آپ کی بک سب سے اچھی ہوگی، میں مانتی ہوں، مان لیتی ہوں، لیکن آپ بائبل بھی پڑھیں، آپ گیتا بھی پڑھیں، آپ دوسرے ریلیجن کی بکس بھی پڑھیں. آئی اسٹل ریمبر میری مدر تھی تو وہ بہت زیادہ جب لاسٹ میں کافی ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی نا، تو وہ پڑھ نہیں پاتی تھی نا پراپر طریقے سے. تو میں ان کو جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ نکال کے دیا کرتی تھی. وہ مجھے کہتی نہیں کہ مجھے ٹاپ 12 ریلیجنز نکال کے دو پڑھنے کے لیے. تو آج کل کے لوگوں میں کوئی شوق ہی نہیں ہے پڑھنے کا کہ باقی ریلیجنز کیا کہہ رہے ہیں.
اور آپ کی والدہ بھی جو تھیں وہ بھی ایک ایکسیپشنل کیس تھیں ہمارے، کیونکہ یہ کلچر کریٹ کیا گیا نا کہ یہی مذہب سچا ہے، بائی ڈیفالٹ باقی پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، اسی لیے باقی مذہب سے لوگ اسلام میں آ سکتے ہیں لیکن اسلام سے دوسرے میں نہیں جا سکتے کیونکہ باقی مذہب تو جھوٹے ہیں، تو اسلام سے دوسرے مذہب میں جانے کا کیا پوائنٹ. یہ خود ہی سیلف فلفلنگ ان کی پریڈکشنز ہیں، ان کے بلیفس ہیں کہ بلیفس آف کنوینئنس ہیں کہ یہ اور کسی کو سن نہیں سکتے. تو ظاہر بات ہے یہ دعوے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ سب سے اچھا مذہب ہے. اچھا کمپیئر کس کے ساتھ کیا؟ یہ ایسے ہے کہ آپ نے کرولا گاڑی چلائی ہے اور کبھی کسی گاڑی کو ہاتھ نہیں لگایا اور آپ کہتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین گاڑی ہے، اس سے اچھی اور کوئی گاڑی بنی نہیں، اور ماموں تم نے چلائی نہیں تو تمہیں کیا پتا. تو یہ وہ آئیڈیاز ان کے ذہن میں. اگین اگر یہ مدرسے سے یہ میں لاجک اپلائی کی گئی ہو، مدرسے کے بچے کو بیچارے کے پاس جس کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہے اچھے اسکول میں جانے کے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اچھا چلو یہ ایک کلاسز سسٹم بنا ہوا ہے جہاں پہ تھوڑی کم عقل ہے، پھر تھوڑی سی زیادہ عقل ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ لمز اور نسٹ اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھی یہی بڑی بڑی داڑیوں والے فزکس کے پروفیسر جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو بگ بینگ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہائیڈروجن کو کہا آکسیجن کے ساتھ مل جاؤ تو H2O بن گیا. یہ کتابوں کے اندر لٹرلی لکھا ہوا. تو یہاں پر یہ لاجکس جو ہیں یہ آپ کو یونیورسٹی لیول پہ بھی پڑھائی جا رہی ہیں. اس وجہ سے یہ فری فار آل ہے. اور مزے کی بات یہ سارے لوگ 2 نمبریاں کرتے ہیں. اگر یا تو ہوتا نا مذہبی بھی بنے ہوتے تو سارے پاکستان میں کم سے کم اخلاق میں تو سب سے آگے ہوتے، یہ اخلاق میں بھی سب سے پیچھے ہیں. کوئی کام پاکستان میں رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی کام 2 نمبری کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو پھر فائدہ کیا ہے آپ کو غرور کس چیز کا کہ آپ کا ایک تو آپ کے مذہب کے سچے ہونے کا ثبوت نہیں ہے. اگین I'm saying that with all respect. ایک تو کسی کے بھی مذہب کے سچے ہونے کا ثبوت نہیں ہے. تو لیکن چلیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے رویے سے دیکھتے ہیں کہ اچھا بھی یہ رویہ کیسا ہے اس قوم کا. جینز جو ہیں فار ایگزامپل، ان سے پتہ چلتا ہے وہ چونٹیوں کے اوپر بھی پیر نہیں رکھتے. ان کو نظر آ جائے چونٹیوں کی لائن جا رہی تو وہ اوپر سے گھوم کے آ جاتے کیونکہ ان کا بلیف ہے کہ کسی بھی جان کو ہم نے نہیں لینا. وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے لیکن اس سے ان کے آئیڈیا کا پتہ چلتا ہے. یہاں پر ہم جو اس بلیف کو مذہب کو مانتے ہیں وہاں سے کوئی دھماکے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت، فساد مچا ہوا ہے، چاہے وہ جرمنی ہو، فرانس ہو، انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، کوئی بھی ملک ہو، ہر جگہ پہ انہوں نے فساد اٹھایا ہوا. تو پھر کیا کرے دنیا، آپ کو کیا جج کرے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا آرگومنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب گورا مسلمان کو دیکھتا ہے، مسلمان کے بیہیویئر اور رویے کو دیکھتا ہے تو وہ کیسے مان لے کہ اسلام بڑا امن پسندی کا مذہب ہے؟ وہ کیسے مان سکتا ہے اس بات کو؟ تو اگین اس میں یہ جب تک اوپر سے کوئی ول نہیں آئے گی تو تب تک یہ سوچ نہیں بدلی جا سکتی. اس وقت سب کو کھلی چھوٹ ہے. کوئی بندہ کوئی کہہ دے، آپ دیکھ لیں کرکٹ میں، دیکھ لیں آپ کرکٹ میں، آپ نے بجائے اس کے کرکٹ پہ فوکس کرو، وہ کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں وہ یہ فوکس کرنے میں لگے ہوتے ہیں کہ دیکھیں میں کتنا نمازی پرہیزگار آدمی ہوں. تو یہ شعبدے بازی، ڈرامے بازی. آپ نے پہلے پوچھا تھا نا کہ یہ تسبیح کیوں ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. خان صاحب ان کو پتا یہ بکتا ہے کام، ان کو پتا لوگوں کو میں نے اپنا جو پرانے کیے ہوئے جوانی کے پاپ ہیں ان کو میں نے دھونے کے لیے ڈرامہ جو کرتا ہوں وہ یہی کرنا ہے کہ ہاتھ میں نے تسبیح پڑھ لیا، یا کا نعبدو و یا کا نستعین کہہ دینا. اس طرح کی بڑی بڑی ایک تو ریلیجس بیچ میں باتیں چھوڑ دینی ہے تو لوگوں نے پاگل بن جانا. وہی لوگ اور لوگ بن رہے ہیں، پاگل بن رہے ہیں لوگ. لیکن یہاں پہ لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی عارض کہ آپ کے خیال سے مدرسے بند ہونے چاہیے؟ مدرسوں میں بچوں کے ریپ ہو رہے ہیں، مدرسوں میں مولوی جو ہے بکریوں کے ساتھ کیا کیا مطلب کرتے یہ پکڑے جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال سے یہ سب جو گڑبڑ مچی ہوئی ہے، مدرسے جو ہیں وہ بند ہوں گے تو کچھ بہتر ہوگا؟ آپ کی مدرسوں کو پاکستان جیسے ملک میں تو امیڈیٹلی بند نہیں کر سکتے آپ، لیکن کچھ ایسے سٹیپس لے سکتے ہیں کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے بچوں پہ اوبویسلی، اور یہ سعودی عرب میں چیک ہوتا ہے سب کچھ اپرووڈ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے جو مرضی خطبہ دے دیں. اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. آئی نو خان صاحب نے کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ پھر کیا بنا، وہ انہوں نے انہیں کو چونا لگا لیا، ان سے پیسے پکڑ کے اور اس میں گھس گئے. عاطف مشرف نے بھی یہ کوشش کی لیکن کیونکہ صحیح پولیٹیکل ول نہیں ہے. وہی ڈنڈا جو انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر چلایا، وہی ڈنڈا اگر یہ مولویوں کے اوپر چلا لیں ٹھیک ہو سکتا. مدرسے آپ بند نہیں کر سکتے کیونکہ ایک سورس آف غریب ملک ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری، ان کے پاس اتنے اسکول بھی نہیں ہے تو ایک سورس آف ایجوکیشن بھی ہے، لیکن اس کا نصاب جو ہے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. مدرسوں کو یہ جو 24 آور سروس انہوں نے دی ہوئی ہے کہ کھلے رہتے ہیں ہر وقت، وہاں پہ بچوں کو ان کی موجودگی میں نہیں چھوڑا جا سکتا. جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے میں سارے پاکستان کے ماں باپ جو ہیں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ کا بلیف ہوگا
کہ یہ داڑھی والا مولوی صاحب ہے, اللہ لوگ آدمی ہے, یہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا. آپ نے کتنی اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنی ہیں, اور یہ پاکستان تک محدود نہیں ہے. انڈیا سے قاری صاحب کی ویڈیوز نکلتی ہیں, لندن سے قاری صاحب کی ویڈیوز نکلتی ہیں. جو جن مولویوں کے ہاتھوں میں بچے آتے ہیں وہ یہ کام کر دیتے ہیں. اگین میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا اسلام سے تعلق ہے, اس کا ایک کنڈیشن سے تعلق ہے کہ جب آپ اپنے اوپر کوئی ایسا غیر معیاری اصول اپنے اوپر اپنے آپ کو پابند کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس کا توڑ نکالیں گے. جیسے فور ایگزامپل, جب اگر آپ کہنے لگ جائیں کہ جی میں نے اب کھانا نہیں کھانا, میں نے نا بہت سارے روزے رکھنے ہیں, اٹ از کوائٹ لائکلی کہ آپ وہ روزہ توڑنا بھی شروع کرتے ہیں. روزہ کو یہ میں نہیں کہہ رہا 12 گھنٹے والا نہیں کہہ رہا, زیادہ لمبے کہہ رہا, کوئی بھی آپ ایسی چیز رکھ لیں جو آپ اپنے آپ کو منع کر لیں, تو جہاں پہ آپ کو اس میں آپ نے اپنے اندر ٹیمپٹیشن پیدا کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ مولویوں کے پاس ایکسیس نہیں ہوتی. ایک کنزرویٹو سیکشولی فرسٹریٹڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں, وہاں پہ آپ اپنے پھول جیسے بچے ان کے ہاتھوں میں رکھ دیتے ہیں. ایک تو اگر کوئی جنسی زیادتی نہیں ان کے ساتھ کرتا, ان کو بیچاروں کو بے دردی سے مارتے ہیں. کتنی ہزاروں ویڈیوز آ چکی ہیں, لٹرلی ہزاروں. تو آپ کے ماں باپ کو کتنا اور آپ نے ایویڈنس دیکھنا کہ آپ کے بچوں کو, اور یہ کوئی 1 منٹ کا انسیڈنٹ نہیں ہوتا, چاہے اس کی جو ڈیوریشن ہے تو شاید اتنی, لائف لانگ اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جتنی اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہی ان بچوں کی زندگیاں اتنی تباہ ہو جاتی ہیں کہ وہی بعد میں ابیوزرز بن جاتے ہیں. تو یہ مدرسوں کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ اس کو آسان, بہت اس میں سے بہت زیادہ برائی روکنے کا ایک جو سب سے بڑا راستہ وہ ہے یہ کہ یہ بچوں کو جو چھوڑ کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں, جو ہاسٹل انہوں نے بنایا ہوا, اس کو بند کرنا چاہیے. نارمل اس کے اسکولنگ کے آور ہونے چاہیے 8 سے 1 یا 2 جو بھی ہوتا. تو یہ پہلے یہ ہونا چاہیے, پھر بعد میں اسٹیٹ کو اتنی کیپیبلٹی پیدا کرنی چاہیے کہ اپنے جو اسکولز ہیں ان کی رینج بڑھائی جائے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ مجھے خود یہی لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ جگہ جگہ آپ کو مسجد ملے گی, مدرسے ملیں گے, لیکن لائبریری نہیں ملے گی, یا بک شاپس بھی بہت کم ہو گئی ہیں. خاص طور پہ میں دیکھتی ہوں اسلام آباد میں تو بہت ہی کم دکھتی ہیں مجھے. اس جگہ کباب اور ٹکے یہ بک رہے ہوتے ہیں, یا پھر کچھ نہ کچھ اس قسم کا مدرسے بن گئے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ حارث کہ آج آپ آئے, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی.